الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود صدق اللہ العظیم۔ اعتکاف کا عمل یہ تقریباً 4000 سال پہلے قدیم پرانا عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 125 میں ابراہیم علیہ السلام کے وعدے کا ذکر فرمایا ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا تھا ان طہرا کہ خانہ کعبہ کو پاک صاف رکھیں، للطائفین والعاکفین والرکع السجود، اعتکاف کرنے والوں، طواف اور نمازیوں کے لیے اس کو پاک صاف رکھیں۔ سامعین وقار، اعتکاف کی 3 اقسام ہیں: سنت، نفل، واجب۔ سنت کا مقصد یہ ہے کہ بندہ رمضان المبارک کے مہینے میں 20ویں رمضان کو غروب آفتاب سے پہلے مسجد معتکف میں داخل ہو کر نیت کر لیں، اور عورت گھر کی معتکف میں داخل ہو کر نیت کر لی سنت اعتکاف کی۔ لیکن عورتوں کے لیے خاوند سے اجازت لینا ضروری ہے۔ سنت اعتکاف یہ سنت موقدہ بھی ہے اور سنت علی الکفایہ بھی ہے۔ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ محلے کی طرف سے اگر ایک بندہ بھی ادا کرے تو تمام محلے کا ذمہ فارغ ہے، اور اگر ایک بندہ بھی ادا نہ کرے تو تمام محلے والے گناہگار ہیں۔ سامعین وقار، دوسرے نمبر پہ نفل اعتکاف کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، 1 دن کا بھی ہو سکتا ہے، 2 دن کا، 3 دن کا۔ اور ایک ہے منت اعتکاف، یعنی وہ واجب اعتکاف ہوتے ہیں۔ واجب اعتکاف کے لیے بھی روزہ ضروری ہوتا ہے۔ مردوں کے لیے مسجد معتکف میں اور عورتوں کے لیے گھر کے معتکف میں، لیکن عورتوں کے لیے خاوند سے اجازت ضروری ہے، نفلی اعتکاف ہو، واجب ہو، سنت ہو۔ سامعین وقار، معتکف کے لیے اور معتکف کے لیے کون سی چیزیں ہیں کہ وہ ضروری ہیں؟ فرمایا کہ انہوں نے بغیر کسی شرعی حاجت کے مسجد سے نہیں نکلنا۔ شرعی حاجت یہ ہے کہ اگر اس مسجد میں جمعے کی نماز کا اہتمام نہیں ہے تو دوسری مسجد میں جا سکتے ہیں، لیکن صرف اور صرف فرض ادائیگی کے لیے جا سکتے ہیں، سنت کے لیے واپس آ جائیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ اعتکاف والے ہیں، ان کی والدین بیمار ہوتے ہیں، بہن بھائی ہیں، یا ان کا مثال کے طور پر جنازہ ہوتے ہیں، فوتگی، تو شریعت نے کہا ہے کہ نہ تو وہ عیادت کے لیے جا سکتے ہیں اور نہ نماز جنازہ کے لیے جا سکتے ہیں عام نارمل حالت میں۔ ہاں اگر ان کی جو ہے نا گھر والے ہیں، والدین ہیں، ان میں سے کوئی فوت ہو گئے یا بہن بھائی، تو بے شک جو ہے وہ ان کی نماز جنازہ میں شرکت کریں، اعتکاف کو جو ہے نا فاسد کریں، جائیں، لیکن اس کا قضا اس کے اوپر جو ہے نا وہ لازمی ہے۔ سامعین وقار، اعتکاف والوں کے لیے ضروری چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ طبی حاجت یہ ہے کہ مثال کے طور پر پاخانہ ہیں، قضاء حاجت ہیں، ان کے لیے وہ جا سکتے ہیں۔ اور واجب غسل، اگر معتکف کے اوپر غسل واجب ہو گیا مسجد کے اندر تو اس کے لیے بھی وہ واجب غسل کے لیے جا سکتے ہیں، لیکن نمازی جمعہ کی جو غسل ہے یا ٹھنڈک والا جو غسل ہے گرمی کے موسم میں، دونوں کے لیے نہیں جا سکتے۔ ہاں مسجد کے اندر اگر کوئی ایسا ٹب ہو، کوئی کنٹینر ہو، کوئی ایسا تالاب ہو مصنوعی ہو کہ اس میں وہ غسل کرے جمعے کی نماز کے لیے یا ٹھنڈک کے لیے، اور چینٹے جو ہے مسجد کے اندر نہ گریں، تو اس صورت میں یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن بصورت دیگر اگر وہ جو ہے نا حمام میں جاتے ہیں، غسل خانے میں جاتے ہیں، مسجد کی حدود سے باہر نکلتے ہیں، جمعے کی غسل ہو یا ٹھنڈک والا غسل ہو، تو اس سے ان کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا، اس کی قضا ان کے اوپر جو ہے نا لازمی ہے، ضروری ہے۔ معتکف والوں کے لیے عمل کیا ضروری ہے، تو فقہاء نے لکھا ہے، شریعت نے فرمایا ہے کہ ان کے لیے ضروری ہے یعنی اعتکاف کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لیلۃ القدر کی تلاش۔ ان کو چاہیے پنجگانہ نماز
باجماعت ادا کریں، قرآن عظیم الشان کی تلاوت کا اہتمام کریں، اور ساتھ ساتھ درود شریف ہیں، استغفار ہیں، نوافل، ہر قسم کی نوافل کا وہ گراؤ کریں، حتیٰ کہ فجر کی نماز کے بعد صلاۃ اشراق کا انتظار کریں، صلاۃ اشراق کے بعد صلاۃ چاشت ہے، اس کے بعد دن کے وقت اگر ممکن ہے صلاۃ تسبیح کا روزانہ کے حساب سے اہتمام کریں، اور مغرب کی نماز کے بعد صلاۃ اوابین ہے، 6 رکعت نفل ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ اوابین ادا کرے ان کے عمل نامے میں 12 سال کا اجر درج کیا جائے گا۔ تو عمل جو ہے نا مختصر عمل ہے، لیکن ان کا اجر بہت زیادہ ہے۔ اور صلاۃ اللیل یعنی تہجد کی نماز، نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان اور غیر رمضان میں تہجد کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں، اور حدیث میں 11 رکعت کا ذکر آیا ہے کتاب التہجد بخاری شریف میں، اس میں 3 رکعت وتر ہے اور 8 رکعت یہ تہجد کی نماز ہے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 12 رکعت بھی ادا کی ہیں، 10 بھی کی ہیں، 8 بھی، اور 4 رکعت بھی ثابت ہیں۔ تو لہذا وہ عمر کے تقاضے کے مطابق ہوتے ہیں، تو لہذا اعتکاف والوں کے لیے چاہیے کہ وہ تمام نوافل کو بھی اہتمام کے ساتھ ادا کریں، اور دینی کتب مثال کے طور پر نماز کی جو مسائل ہیں، فرائض ہیں، واجبات ہیں، غسل کی مسائل ہیں، تو کوشش کیا کریں کہ اس کی سیکھنے کی کوشش کریں۔ جس مسجد کے اندر وہ اعتکاف کرتے ہیں وہاں کی امام ہوں، خطیب ہوں، ان کے ساتھ وہ ملیں کہ یار میں چاہتا ہوں کہ میں نماز کی فرائض، وہ فرائض جن کا تعلق پنجگانہ زندگی سے ہے، وہ کم از کم جو ہے اعتکاف کے دنوں میں اس کا اہتمام کریں، سیکھنے کی کوشش کریں۔ وما علیہ الا البلاغ۔